جی السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، آغاز کرو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ترجمہ کنز الایمان. سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم. وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے. اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو، بے شک عزت ساری اللہ کے لیے ہے، وہی سنتا اور جانتا ہے. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. یا اللہ یا اللہ، سب ذکر کر. یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ. تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ. تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ. رات نے جب سر اپنا چھپایا، چڑیوں نے یہ ذکر سنایا.
نبیوں نے یہ ذکر سنایا، نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، اللہ یا اللہ ہو، یا اللہ ہو۔ تیرا چرچا گلی گلی ہے، اللہ ڈالی ڈالی کلی کلی ہے، واصف ہر ایک گل و ثمر ہے یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، اللہ یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو۔ بخش دے تو عطار کو مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، بخش دے تو ہم سب کو بھی مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، اللہ یا اللہ ہو، یا اللہ ہو۔ اب مل کے دل کو پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، کاہش غم سے نہایت، کاہش غم سے نہایت تنگ اور لاچار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، روز و شب جز گرے ازاری مجھ کچھ مجھے سوچے نہیں، روز و شب جز گرے ازاری کچھ مجھے سوچے نہیں، زندگی اپنی سے بھی، زندگی اپنی سے بھی اس وقت میں بیدار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، یا رسول اللہ شفا
میری اے دستگیر بے کساں، دستگیری کر میری اے دستگیر بے کساں، شاد و خرم کر مجھے، شاد و خرم کر مجھے، میں دیر کا غمدار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو، میں بہت بیمار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو، میں بہت بیمار ہوں، رحمت للعالمین آیا ہے تیری شان میں، رحمت للعالمین آیا ہے تیری شان میں، رحم میرے حال پر کر، رحم میرے حال پر کر، بس نحیف و زار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو، میں بہت بیمار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو، میں بہت بیمار ہوں، یا شفیع المذنبین میرے گناہوں کو نہ دیکھ، یا شفیع المذنبین میرے گناہوں کو نہ دیکھ، سر بسر تیرا ہوں گو میں، سر بسر تیرا ہوں گو میں، نیک یا بدکار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو، میں بہت بیمار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو، میں بہت بیمار ہوں، دولت نیکی سے جیب حال میں پائی نہیں، دولت نیکی سے جیب حال میں پائی نہیں، عاصیوں کے ملک کا، عاصیوں کے ملک کا بے شک بڑا سردار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو، میں بہت بیمار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو، میں بہت بیمار ہوں، دو جہاں میں دیکھنا تیرا ہے میرا مدعا، دو جہاں میں دیکھنا تیرا ہے میرا مدعا، اے حبیب ہر دو عالم، اے حبیب ہر دو عالم، طالب دیدار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو، میں بہت بیمار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو، میں بہت بیمار ہوں، جب کہ ہے میرا وسیلہ دو جہاں میں ذات پاک، جب کہ ہے میرا وسیلہ دو جہاں میں ذات پاک، دل میں اپنے خوف محشر، دل میں اپنے خوف محشر سے تسلی دار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو، میں بہت بیمار ہوں،
پڑھے یہی مصرع مدام، اے ظہور اب کچھ نہ کہ اور پڑھ یہی مصرع مدام، سیدہ تیرا ہوں گو میں، سیدہ تیرا ہوں گو میں، نیکیاں بدکار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو، میں بہت بیمار ہوں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا هادي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله ولي الذين آمنوا، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الحميد الكريم الكريم الأمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وتوفني مسلما والحقني بالصالحين، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، عالم مرتبت حضرت قبلہ زیب سجادہ آستانہ علیہ نادیہ فاضلیہ، آج کی یہ خصوصی نشست 11ویں شریف کی نشست ہے، اور ہم عالی وقت ہیں کہ آج ہمیں حضور غوث الثقلین کی مجلس میں حاضری کا شرف اور اعزاز نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر اپنا کرم فرماتا ہے اہل کرم کے دامن سے وابستہ کر دیتا ہے، اور یہ وقتوں کی معراج ہے کہ کسی کو وقتوں والوں سے نسبت قائم ہو جائے۔ احباب زیوکار، مرد کامل کی بارگاہ میں اگر ایک ناپاک بھی پاک عقیدے سے آئے تو فیض یاب ہوتا ہے، اور یہ عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ اگر پاکوں کی نسبت اور برکت اور ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا ناپاک ہوتا فیض یاب ہوتا ہے، تو پاکوں کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا پاک عقیدے والا کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ اور اللہ والوں کی یہ پہچان ہے، فرمایا کہ لا یشکا جلیسہم، ان کی مجلس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ والوں کی مجلس میں کوئی بدبخت آتا نہیں، وہ عالی بخت ہوتا ہے جسے اللہ والوں کی چوکھٹ کی حاضری کا شرف نصیب ہوتا ہے، اور اگر کوئی بدبخت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے سعادت مند بنا دیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے، اور آج جس ولی کامل کی مجلس میں ہم موجود ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں مصطفیٰ کریم کے نقش قدم پر ہوں۔ اس لیے کہا غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء۔ مختلف انبیاء اور رسل کے کمالات کا مظہر مختلف اولیاء ہے، کیونکہ ولایت نبوت اور رسالت کا مظہر ہے، اور حضور غوث الثقلین ہر دو حوالہ سے چونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا مظہر ہے۔ آپ کی مجلس کے احوال سے پوچھیں، دیکھیں ذرا کہ آپ کی مجلس کا عالم یہ ہوتا تھا کہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ہے، جیسے قریب والا سنتا تھا ویسے دور والا سنتا تھا، اور میرے کریم آقا کی مجلس میں بیٹھنے والا سرکار کی نگاہ نبوت میں ہوتا تھا، اور نگاہ نبوت کا یہ فیض حضور غوث الثقلین کی بارگاہ میں ملتا ہے کہ آپ ہر آنے والے مرید کے دل کی کیفیت سے باخبر ہوتے ہیں۔
اور شیخ کامل کی پہچان ہی یہ ہے، اذا رؤوا ذکر اللہ، جسے دیکھا جائے تو خدا یاد آئے، اور جس کی مجلس کی برکات یہ ہو کہ جب وہ اللہ کا بندہ کسی پر نظر ڈالے تو اس کی دل کی کیفیت کو بدل دے، اور اگر یہ نہیں ہے تو سمجھے کہ اسے اللہ والوں کی نسبت کا فیض حاصل ہے۔ چونکہ یہ دور میڈیا کا دور ہے اور یہ دور شعبدہ بازی کا دور ہے، یہ نہیں کہ آج اللہ والے موجود نہیں ہیں، اللہ والے آج بھی موجود ہیں، لیکن آج چونکہ شعبدہ بازوں کو اللہ والا سمجھا جاتا ہے، اور معیار آج جو ہے وہ تقوی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے جو ہے نا اس کا معیار جو ذکر کیا ہے، الذین آمنوا وقالوا یتقون، اللہ کے بندوں کی پہچان یہ ہے کہ ایمان کے بعد تقوی ہے۔ اگر یہ ایمان کے ساتھ تقوی نہیں ہے تو سمجھ لیں شعبدہ بازی تو ہو سکتی ہے، معجزہ میں اور شعبدہ میں فرق ہے، اسی طرح ارہاس میں اور کرامت میں فرق ہے۔ اگر کسی غیر مسلم سے ایسے عمل کا اظہار ہو جائے جو لوگوں کی نظروں کو چندیا دے تو یہ جادو ہے، اور اللہ کے نبی کے ہاتھ سے یہ ہو تو یہ معجزہ ہے۔ ایسے ہی اگر دنیا کے کسی بندے سے ایسا عمل جسے لوگوں کی نظروں میں دھوکہ آ جائے، یہ ارہاس ہے، اور اللہ کے بندے کے ہاتھ سے جو یہ کمال کا اظہار ہے یہ کرامت ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ ولایت کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے، ولایت کے لیے کرامت ضرور۔ حضور کلہن سے پوچھا گیا نا کہ حضور آپ یہ مرتبہ قطبیت پر کیسے فائز ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبہ، میں نے علم پڑھا ہے یہاں تک کہ مقام قطبیت پر فائز ہوا۔ اور آپ کی مجلس مبارک میں قاری صاحب نے قرآن پاک کی آیہ مقدسہ تلاوت کی، آپ نے اس کی ایک تفسیر بیان کی، پھر اس کی دوسری تفسیر بیان کی، پھر اس کی تیسری تفسیر بیان کی، یہاں تک کہ اسی ایک آیہ مقدسہ کی آپ نے 11 تفاسیر بیان کی۔ اہل علم یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنی مجلس میں موجود لوگوں کے ذہنوں کے مطابق جیسے جیسے تھا سب کے مطابق اس کی تفاسیر بیان کی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حضور غوث الثقلین کی ذات وہ عظیم ہستی ہے، اور جنہوں نے نظر سے بھی لوگوں کو بدلا ہے، لنگر سے بھی بدلا ہے۔ خانقاہی نظام کا کمال یہ ہے، آپ غور سے دیکھیں نا جی، آج ہم خانقاہی نظام میں جو تبدیلی دیکھ رہے ہیں کیوں نہیں آ رہی کہ ایک مرد کامل جہاں بیٹھا ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ، تقریریں نہیں ہوتی، جب سے تقریریں شروع ہوئی ہیں کفر آ گیا، لوگ تقریریں کر رہے ہیں تو کفر آ رہا ہے۔ کوئی کمی ہے آج تقریروں کی؟ جس بٹن کو دبائیں ایک سے ایک بڑھ کے جو ہے آپ کو مقرر ملتا ہے، بڑے سے بڑا سکالر ملتا ہے، بڑے سے بڑا دانشور ملتا ہے۔ اور بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ علم تو دوسرے لوگوں کے پاس بھی ہے، سب سے زیادہ علم تو معتزلہ کے پاس تھا، لیکن علم پہچان نہیں ہے، صراط مستقیم کی پہچان اور اس جماعت کی صراط مستقیم پر ہے وہ ولی ہے۔ جس جماعت میں اللہ کے ولی ہوں گے وہی صراط مستقیم ہے۔ علم کی پہچان، علم جو ہے وہ صراط مستقیم کی پہچان نہیں ہے، علم تو گمراہی بھی دکھاتا ہے، اور اگر محض سجدہ ادب کے بغیر ہو تو شیطان بنا دیتا ہے، اور اگر اطاعت خدا بندی میں ہو تو اسے ملائے اعلیٰ میں اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ اب آنے والا روحانی لنگر بھی پاتا تھا، دوسرا جسمانی لنگر، اور خانقاہ کی یہ خلاصہ یہ ہے خانقاہی نظام میں، ہر خانقاہی نظام میں یہ دیکھا جائے کہ وہاں سے نظر سے اور لنگر سے علاج ہوتا ہے، نظر سے اور لنگر سے۔ اب دیکھیں جہاں بھی چلے جائے، کوئی چشتی ہو، نظامی ہو، نقش بندی ہے، کوئی چشتی ہو، نظامی ہو، نقش بندی یا نوش آگی ہے، پینے والا ہر ایک پیالہ غوث اعظم کا۔ یہ غوث اعظم کا جو جامع محبت ہے یہ سارے سلسلوں میں جو چلا ہے، یہ نگاہ غوثیت کا یہ فیض آن ہے، جو اس جامع محبت سے پیتا ہے اللہ اسے میں توحید کے نشے کی وہ نعمت عطا کرتا ہے، وہ جس کو دیکھتا ہے اس پر میرے چڑھ جاتا ہے۔ بھائی جب سے تقریریں شروع ہوئی ہیں کفر آ گیا، کیونکہ نہ صاحب نظر خطاب کر رہے ہیں نہ صاحب نظر کر رہے ہیں۔ دو ہی چیزیں تھیں جنہوں نے لوگوں کو بدلا تھا، ایک لنگر تھا، دوسری نظر تھی۔ آج بھی اگر یہی دونوں چیزیں ہوں، نظر بھی اور لنگر بھی، تو ایمان آ جاتا ہے۔
خواجہ اجمیری جب بیٹھے تو آپ کی نظر تھی، جو آیا اس کو بدل دیا ہے، جس پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جس کو اشارہ کرتے ہیں، وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اور حضور فرید الدین مسعود گنج شکر جب آ کے بیٹھے ہیں، آپ اس دور کا جائزہ لینا جی، یہ مانے کے پیجے کے بٹو، یہ سارے یہ وہ لوگ تھے جو ذات پات کے اتنے قائل تھے کہ وہ کسی نیچ کو اچھوت کو اپنے ساتھ برابر بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ لیکن بابا فرید الدین جب اجودر میں آ کے بیٹھا، لنگر لگایا، یہ نہیں دیکھا آنے والا کون ہے، جو بیٹھا جس نے لنگر کھایا۔ اور اقبال کہتا ہے وہی نگاہ کج جو ولی کامل کی ترچھی نگاہ، فرید الدین کی پگڑی زود الانبیاء کی، تو آنے والے کو اندر باہر سے پاک کروایا۔ اور نبوت کا فیضان یہی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، علم بھی ہے، تزکیہ بھی ہے۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ کا یہی فیضان خاص ہے کہ آپ کی بارگاہ سے علم کی نعمت بھی ملتی تھی، تقویٰ کی، زہد کی، تزکیہ بھی ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ خانقاہ قادریہ فاضلیہ کے فیضان کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے، اور حضور غوث ثقلین کے اس لنگر کی برکتیں جو ہمیں دستیاب ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں اور اضافہ فرمائے، اور حضرت قبلہ سجادہ نشین محمد محی الدین عالی مرتبت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔ میں آج بطور خاص اس مجلس میں یہ شرف بھی محسوس کرتا ہوں کہ مجھے پرسوں سرکار کریم کی بارگاہ میں انشاءاللہ عزیز حاضری کا شرف نصیب ہوگا۔ قبلہ حافظ صاحب سے عرض کیا، صبح دادا صاحب کی حاضری کے بعد غازی الدین اور پھر دربار عالیہ پہ حاضری دی، تو آپ صاحب کو فون کیا دعا فرمانے کے کہ آج 11ویں شفٹ ختم ہے، تو میں اس میں حاضری کے لیے بالکل بیٹا بھی آج حاضر ہے، آپ خصوصی دعا فرمائیں کہ حضور غوث ثقلین کے لنگر کی برکتیں قیامت تک ہماری نسل میں جاری و ساری ہوں، ہر آنے والا روحانی جسمانی فیض پائے، اور یہ قادریہ فاضلیہ دربار عالیہ کی برکتیں میرا کریم ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ حضور غوث ثقلین کے قدموں کی برکت سے سب کی مشکلیں آسان ہوں۔ میں آپ کی نگاہ محبت کا، نگاہ کرم کا ہمیشہ طلبگار ہوں اور شکر گزار ہوں۔ اکرمکم اللہ دائما، جزاکم اللہ خیر۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا۔ خصوصی دعا فرمائیں کہ سرکار کریم کے تصدق و توسل سے دربار عالیہ قادریہ فاضلیہ یہ واگزار ہو جائے، اور پھر وہاں سے خوبصورت جو مرکز ہے اس کے جلوے انشاءاللہ نظر آئے۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، 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 یا ربی بالمصطفى
قرار
شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست از نسیم بوئے عنبر سایہ شاہ دستگیر از نسیم بوئے عنبر سایہ شاہ دستگیر عطر مستو مشک مستو عطر مستو مشک مستو نافائتا تار مست عطر مستو مشک مستو نافائتا تار مست از شراب غوث اعظم گلشن و گلدار مست یا فتى تلقی ازو تسبیح و تہلیل خدا یا فتى تلقی ازو تسبیح و تہلیل خدا بلبلاں در باغ مستو بلبلاں در باغ مستو کب کو در کو سار مست بلبلاں در باغ مستو کب کو در کو سار مست از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست ای غزل گفتی تو فاضل دی بمدح پیر خویش ای غزل گفتی تو فاضل دی بمدح پیر خویش لوح مستو حرف مستو لوح مستو حرف مستو کل کے گوہر بار مست لوح مستو حرف مستو کل کے گوہر بار مست از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة يا شيخ عبد القادر شيئا لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفي الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين. شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين. جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله
نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جناب علی آج کی یہ تقریب سعید ہے، یہ ماہانہ 11 شریف ہے اور اس کے لیے محبان قادریہ فاضلیہ نے کچھ کلام پاک پڑھ پیش کیا ہے. وہ عرض کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم 26,000 بار اور تلاوت قرآن حکیم 14 بار، پارے 3 بار، 5 صورتہ مکمل، سورت کاف 2 بار، سورت یاسین شریف 1781 بار، سورت رحمان 610 بار، سورت واقعہ 660 بار، سورت تغابن 1010 بار، سورت ملک 690 بار، سورت مزمل 1010 بار، سورت طارق 10 بار، سورت فجر 10 بار، سورت والضحیٰ 200 بار، سورت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30 بار، سورت سجدہ 1000 بار، سورت اعلیٰ 600 بار، سورت علم نشرہ 600 بار، سورت القدر 600 بار، سورت الکوثر 1600 بار، سورت الکافرون 600 بار، سورت نصر 600 بار، سورت فلق 780 بار، سورت الناس 780 بار، سورت فاتحہ 1260 بار، آیت الکرسی 600 بار، سورت اخلاص 35680 بار، آیت کریمہ 47500 بار، کلمہ تمجید 30000 بار، کلمہ طیبہ 70500 بار، درود ہزارہ 14500 بار، درود شریف 3,47,500 بار، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا حی ہو یا قیوم 37,500 بار، درود غوثیہ 500 بار، درود خضری 500 بار، درود نعمت عظمیٰ 500 بار، درود امام بصیری 500 بار، قصیدہ غوثیہ شریف 600 بار، قصیدہ بردہ شریف 600 بار، الرحمن 11000 بار، سبحان اللہ 26000 بار، اللہ لطیف بے عبادہ 11000 بار، استغفر اللہ 42000 بار، یا نور اللہ 15000 بار، درود کبریت احمد شریف 41 بار، درود قادری
3300 بار، خیرات القادر شریف 4 بار، اسبوع شریف 4 بار، اللہ الصمد یا باسط 75,000 بار۔ اس کے علاوہ جو بھی صحیح کلام پاک پڑھا گیا پیش کرتے ہیں، حضور دعا فرمائیں عالم اسلام کے لیے، خصوصاً دربار قادریہ والے افراد کے لیے، تمام حاضرین کے اللہ تعالیٰ نیک حاجات پوری فرمائیں، آمین۔ اللہ ربنا آمین۔ بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے، بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ربنا اللہ ربنا۔ الہی فیوزات برکات روز افزوں و نور ظہور این خاندان عالیہ قادریہ فاضلیہ ہمیشہ برقرار وعلت دوام قائم و دائم تا یوم قیامت از عنایت کرم تو مانت یا رحیم یا کریم یا قائم یا دائم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین وعادائی خاندان محظور مقہور واز ہر دربار مردود مطرود مانت یا مانعو یا دافعو یا جبار یا قہار بحق حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد الہی بحرمت النبی سید القونین ورسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شموس فیضان زی مسرد افاد و افادت مرشد الوقت حضرت مولانا ڈاکٹر سید مفضل محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید فضائل احمد محی الدین قادری سید کمران محی الدین قادری سید رضا محی الدین قادری سید اظہر محی الدین قادری سید راغی محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید الطاف محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید بدر محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید نظر محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید حافظ ظہور حسین شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید حسین شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید حافظ احمد شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید محمد شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید غلام غوث شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید اہل اللہ غلام قادر شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت قطب معظم سید ابو الفراء محمد فاضل الدین قادری راب عرف کا فرق تفاخر دا دارین منور فرما یا نور الانوار یا مظہر الاسرار الہی بحرمت النبی سید الابرار والہ الاطہار واصحابہ الاخیار وبحق یا شیخ عبد القادر شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السكر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السفر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لي خمسة نطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة الزهرا سلام الله عليها يا شيخ عبد القادر شيئا لله شيئا لله شيئا لله صلى الله تعالى على رسوله خير خلق نور عرشه وزينة فرشه امام الانبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وإخوانه وأمجاده أزواج ذرياته وأهل بيته وعترته وعشيرته وأحبابه وأمته وأولياء أمته علماء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم